اللہ نے عطا نہیں فرمایا، عطا فرمایا ہے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ اس مہینے کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا۔ اور اس مہینے کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر پیش آیا۔ اس میں مسلمان بہت کمزور تھے اور بہت کم تھے، 313۔ ادھر ابو جہل اور مشرکین مکہ کی جو ٹیم تھی وہ بہت زیادہ تھی، 1200 کے قریب اور 1000 کے قریب تھی، اور ان کا دل میں یہ بات تھی کہ آج ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ ناچتے گاتے ہوئے، عورتوں کے ساتھ ہنہناتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے، لیکن اہل ایمان اللہ کے لیے حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اللہ کے کہنے پر، تو اللہ نے ان 313 کی 1000 اور 1200 پر مدد فرمائی، اور جو ہے اللہ نے 313 کو کامیابی عطا فرمائی۔ جب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو ایمان والا ہے ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو بے ایمان ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ مردہ کی طرح ہے۔ جن گھروں میں ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندہ ہیں، جن گھروں میں ذکر نہیں ہوتا وہ مردہ کی طرح ہیں۔ بہرحال اسی مہینے کی 17 تاریخ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس دنیا سے رحلت ہوئی، اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہوئی۔ 21 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، 21 رمضان کو، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اس مہینے میں آخر میں طاق راتوں میں شب قدر اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، جو پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائیں۔ کیوں عطا فرمائیں؟ کہ پہلی امتوں کی عبادت بھی اچھی خاصی ہوتی تھی، 80 سال تک عبادت کرتے تھے، پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں برتتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کہ میری امت کی عمر بھی کم، عبادت بھی کم، تو جنت میں بھی بعد میں نمبر آئے گا ہمارا، تو اللہ نے یہ رات عطا فرمائی کہ میرے یہاں عمر کی کمی زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی، میں چاہوں تو ایک ہی رات کے دامن کو اتنا وسیع کر سکتا ہوں، تو یہ شب قدر کی رات آپ کو عطا فرمائیں۔ کیونکہ ایک رات اگر اس امت کا افراد ایک رات جاگ کر ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کر لیں گے تو 1000 مہینوں سے بھی کہیں زیادہ وہ ان کو جو ہے میں ثواب اور نیکی عطا فرماؤں گا۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس پر عمل کرنا، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور یہی قرآن قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا کہ اللہ اس بندے کو میں نے آرام سے روک کر رکھا، تو میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اور روزہ آ جائے گا، کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے نفسانی خواہشات سے روک کر رکھا، میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ روزے اور قرآن کی سفارش کو اللہ قبول فرما کر اس بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو قرآن سے عظیم اور کوئی کتاب اس وقت دنیا میں نہیں ہے، آسمانی اصلی واحد کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اس کا نزول بھی اسی مہینے کے اندر ہوا، اور جتنی آسمانی کتابیں آئی لے کے صحف ابراہیم سے توریت، زبور، انجیل، یہ سب اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اسی مہینے کے اندر شیطانوں کو پکڑ کر بند کر دیا گیا، ان کو جکڑ دیا گیا، اور اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور اسی مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا کو ترک کر دو، بیوی بچوں کو علیحدہ کر دو، اور اللہ کے در میں جا کر، اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم نہیں ہٹیں گے۔ اس مہینے میں اعتکاف کیا جاتا ہے،
اور اسی مہینے میں فطرہ ادا کیا جاتا ہے. جو ہمارے روزوں میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس فطرانے کی وجہ سے اللہ ان روزوں کی کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے. اور اسی مہینے کے اندر، اسی مہینے کی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید جو خوشی کا موقع وہ رکھی ہے کہ ایک مہینہ تک تم نے جو ہے عبادت کی، اب اس ایک مہینے کا انعام لینے کے لیے اب عیدگاہ کی طرف چلو. تو اللہ، جب ہم لوگ جو ہے اللہ کے گھر عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے اعلان کر دیتے ہیں کہ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے ان سے کہ ان سے کہہ دو تمہاری سب کی مغفرت کر دی گئی، اور اپنے گھروں کو بخشے بخشائے لوٹ کر چلے جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا میرے بندے اور بندیوں نے، جاؤ میں نے تم سب کی مغفرت کر دی. تو میرے بھائیوں، یہ بہت عظیم مہینہ چل رہا ہے، اس کی برکتیں ساعتیں بہت ہی اہم ہیں. اس سے جو ہے ہم فائدہ اٹھائیں اپنی موت، اپنی قبر، اپنی پلسرات، اپنے حالات کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے. خوب مانگ لو، ان کی مغفرت کرا لو، اپنی بھی مغفرت کرا لو. مغفرت کا ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ورنہ بہت بڑی گھاٹی آنے والی ہے ہمارے اوپر. ان سب کے لیے ہمیں اس وقت موقع ملا ہے. قیامت کے روز ہم افسوس کریں گے اور لوگ کہیں گے ہمیں واپس بھیج دے، روئیں گے، خون کے آنسو بھی روئیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ملے گا. آج ہمارے پاس موقع ہے نیکی کرنے کا، بھلائی کرنے کا. نیکی کر لیں، بھلائی کر لیں تاکہ ہماری آخرت بن جائیں، کامیاب ہو جائیں. اسی لیے اللہ نے یہ مبارک ساعتیں، برکتیں ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں ان میں نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما. اے اللہ اپنے عذابوں سے، مہلک مرضوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم کو معاف فرما. نفس اور شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں، کاموں میں، عمروں میں، صحت میں برکتیں نازل فرما. ہماری ضرورتوں کو پورا فرما. جو ہماری مشکلات ہیں یا اللہ ان کو آسان فرما دے. اے اللہ عزت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما. یا ارحم الراحمین دنیا میں امن قائم فرما. اے اللہ اس مہینے کی قدر ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین سب کا بھلا فرما، سب کے بھلے میں ہمارا بھی بھلا نصیب فرما. جو ہمارے مدرسے میں یا اللہ کسی طرح مدد کرتے ہیں تو ان سب کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر خیریت کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.